ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے ہی مقرر ہو چکی ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے ہی مقرر ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور رہیں گے، یعنی جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، پیچھے بھی اسی کا ذکر چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش کے جو سردار ہیں وہ حتیم میں موجود تھے۔ جب حضور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اب قریش کے سردار جو تھے بڑے بڑے وہاں حتیم میں موجود تھے، اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت موجود تھے۔ تو نضر بن حارث سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا تھا پچھلی آیات کے اندر، اور یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی بت، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ اچھا، حضور اس کو یہ فرما کر حضور تو چلے گئے۔ اچھا، اب عبداللہ بن زباری سہمی آیا تو اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں ہوتا نا تمہاری جگہ تو میں تو ان سے بحث کرتا۔ تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا کہ ذرا تشریف لائیں۔ اب ابن زباری یہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا تم پوجتے ہو یعنی بت، یہ سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب وہ آگے سے کہنے لگا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتی ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور بنی ملیح فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی حضرت عزیر کو، اور عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو، اور بنی ملیح جو ہیں یہ فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے بھی اور حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت عزیر بھی یہ سب بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ۔ یعنی اگر آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، یعنی تم جن کو پوجتے ہو وہ بت بھی جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور یہ بنی ملیح جو ہیں یہ فرشتوں، تو پھر اس کا مطلب ہے فرشتے اگر ہمارے بت جہنم میں جائیں گے تو پھر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ نازل فرمائی اس کے اوپر جو ان سے، تو کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو گیا نا وہ تو جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت حضور نے فرمایا در حقیقت یہودی اور عیسائی یہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جب جواب ہوئے تو اس کے بعد اب اس کو جرت نہ ہوئی اور اس کو مجال نہ ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔
تو اصل میں اس کا یہ جو اعتراض تھا یہ حسد اور عناد کی وجہ سے تھا. اور بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ اس آیت میں تمام مومنین داخل ہیں. انہوں نے کہا تمام مومنین، کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تمام مومن ہیں، تمام مومن جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تفسیر مدارک شریف میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہوں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور انہوں نے پڑھ کر فرمایا کہ میں انہی میں سے ہوں جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا. حضرت علی نے فرمایا، اور پھر آگے سے فرمایا حضرت ابو بکر بھی انہی میں سے ہیں، عمر فاروق بھی اسی میں سے ہیں، عثمان بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، اور عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں. تو یعنی یہ حضرت علی نے نہ صرف اپنے متعلق فرمایا بلکہ اپنے علاوہ 6-7 نام حضرت علی نے اور لیے، کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں جن کا اس آیت کے اندر، یعنی اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا اب حالانکہ آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو اس نے تو یہ کہا نا کہ اگر ہمارے بت جہنم میں جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت عزیر بھی جہنم میں جائیں گے، اور یہ فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ، جیسے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر کی پوجا، تو پھر وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے. اس لیے اب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر تمام مومنین، تمام مومن داخل ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا پہلے سے وعدہ ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اچھا، اب اور حضرت علی نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی نے فرمایا میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی انہی میں سے ہوں، یعنی جن کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ پہلے سے کر لیا ہے، بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے اور جہنم سے دور رکھے. اور فرمایا کہ صرف میں نہیں بلکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو 2 قسم میں تقسیم کی ہے. ایک صحابہ کرام تو وہ ہیں جو قبل فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں خرچ اور قتال کیا، اور دوسرے صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا خرچ اللہ کے راستے راہ خدا میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی قربان کی، یعنی جو اللہ کے لیے جنہوں نے قتال کیا. تو وہ فرماتے ہیں دونوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کرام کے 2 گروہ ہیں. ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے، ایک فتح مکہ کے بعد. تو فرماتے ہیں دونوں فریق ہی ایسے ہیں کہ اللہ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے، اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے. اچھا، اب قرآن کریم کے اندر بھی جیسے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر غالباً فرمایا گیا، اے محبوب کے صحابیوں، اے صحابہ کرام، تم میں برابر نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی اس کی تصدیق ہوگی، جو بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے قرآن کریم سے ہی، کہ اے محبوب کے صحابہ تم میں برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں. اور دونوں فریق سے اللہ نے حسنہ کا، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے حسنہ کا وعدہ دونوں فریقوں سے کیا ہے، مگر جو مرتبے، جو رتبے میں بڑا ہے وہ پہلے والے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور کے ساتھ قدم ملا کر چلیں، اور بعد والے جن سے ان کا مرتبہ اور مقام ان سے
کم ہے، پہلے والے جو فتح مکہ سے پہلے ان کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ پہلے تو، اور دونوں، مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ دونوں فریقوں سے صحابہ کرام کے جو دونوں گروہ ہیں اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے جون سے۔ تو آگے فرمایا کہ آگے کیا فرمایا، لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اس کی بھنک تک نہیں سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے۔ اور لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہ بڑی گھبراہٹ، بہت بڑی گھبراہٹ، قیامت کی ہلچل انہیں غم نہیں دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جمیع صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحابہ کرام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی ایک گواہی، ایک شہادت ہے کہ، اور حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا، آپ کے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قسم اول میں سے ہیں، صحابہ کرام کی قسم اول میں سے، جن کا درجہ اور مرتبہ اور مقام قسم دوم سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں۔ اور حضرت یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ قسم دوم میں سے ہیں صحابہ کرام کی، مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں ان کو بھی حاصل ہیں کیونکہ وہ صحابہ کرام کے دوسرے والے گروہ سے۔ بہرحال آگے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت اور تکلیف سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزریں گے، جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی اور وہ کہے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا۔ لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس بات کے کوئی اگینسٹ نہیں ہے۔ مثلا یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ نیک لوگ دوزخ میں بالکل داخل نہیں ہوں گے، حالانکہ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا گیا تم میں سے ہر شخص دوزخ میں وارد ہونے والا ہے۔ اب ایک جگہ تو یہ آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں وارد ہونے والا ہے، اور دوسری جگہ پر یہ بات آ رہی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو اب اس سے ایک تو یہ ہے کہ دوزخ میں وارد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوزخ کے نزدیک کھڑے ہوں گے یا پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ تو اس سے بھی یہ تو بات پتہ چل گئی کہ وہ دوزخ میں وارد ہوئے، مگر وارد ہونے کے باوجود وہ دوزخ کے اندر نہیں ہیں، وہ دوزخ کے اندر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیک لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، لیکن دوزخ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ تھی کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی تھی اور سلامتی والی بھی تھی۔ تو اسی طرح جو ان سے نیک لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، لیکن دوزخ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی،
ٹھنڈ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھی، اور اس میں کافروں کو زیادہ عذاب ہوگا کہ جو آگ کافروں کو جلا رہی ہوگی وہ نیک لوگوں کو نہیں جلا رہی ہوگی۔ اچھا، پھر نیک لوگوں کو تو دوزخ میں سے نکال لیا جائے گا۔ تو جب نیک لوگوں کو دوزخ کی آگ مس ہی نہیں کرے گی، اب مثلاً اگر وہ دوزخ کے نزدیک کھڑے ہیں، دوزخ کا احوال دیکھ رہے ہیں، یا پل صراط پر کھڑے ہیں اور وہ دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، یا دوزخ میں داخل کیا گیا ان کو دوزخ کی آگ جون سی ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، تو گویا وہ ایسے ہی ہیں، وہ دوزخ میں گئے تھے مگر دوزخ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ چیز ایسے مفسرین نے فرمائی۔ تو بہرحال اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو چیز فرمائی گئی کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شاید کیونکہ جس طرح شان نزول ہے کہ نہیں، اس سے مراد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام یا ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن نہیں، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تمام مومنین ہیں، تمام مومن اس کے حکم کے اندر داخل ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والی تفسیر مدارک والی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں جن کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف، ہم سب انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر اس کے اندر کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔